اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم علم جفر 4 کا کلیہ کیا ہے یا 4 کا فارمولہ کیا ہے اس کو ڈسکس کریں گے۔ یہ بیسیکلی اس کی جو وہ برانچ ہے جس میں اخبار جس کو بولتے ہیں، جس میں ہم سوالات کرتے ہیں ان کے جوابات ملتے ہیں۔ ایک بات نوٹ کریں، میتھمیٹکس ہے نا، جیسے میتھمیٹکس کے اندر آپ کو سوال کرتے ہیں نا تو میتھ آپ کو جواب نہیں دے رہا ہوتا، اس کی جو کیلکولیشن ہے وہ آپ کو جواب دے رہی ہوتی کہ یہ فار ایگزامپل یہ پل جو ہے یہ کتنا لینتھ ہوگی، کتنی وڈتھ ہوگی، اور یہ کس طرح اس کو مطلب کوئی بھی آپ سوال کریں ٹریگنومیٹری کے، میتھمیٹکس کے، وہ اس کے اندر ساری کیلکولیشنز ہوتی ہیں۔ تو یہ جو ہے نا اخبار، اس کے اندر بھی بیسیکلی کیلکولیشنز ہوتی ہیں، ہم نے اس کے حساب سے چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں، یہ جو 4 اس کے فارمولے ہیں نا، 4 کا، پھر نصف کا، دگنے کا، پھر اس کی پریکٹس، یہ لازمی دیکھیں۔ یہ پوری ویڈیو دیکھیں اور اس کو اچھی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ اس کو نہیں سمجھیں گے نا تو آپ اس پوری فیلڈ سے مطلب آپ کوئی بھی سوال، کسی بھی سوال کا جواب نہیں نکال سکتے۔ اچھا، کوئی بھی سوال کرنا ہے نا آپ نے، اگر آپ نے کوئی بھی سوال کرنا ہے، سب سے پہلے اس کا ایک طریقہ کار ہے جو استادوں سے میں نے سیکھا ہے، وہ یہ ہے، سب سے پہلے آپ لکھیں یا علیمو۔ یا علیمو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، ٹھیک ہے، اے علم دینے والے، اے انفارمیشن دینے والے، یہ اس کا لکھا جاتا ہے۔ اب سپوز کریں میں لکھتا ہوں کیا جنات نظر آتے ہیں، میں نے مثال دی ہے آپ کو، ایک سوال لکھیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کو لکھنا کس طریقے سے؟ اب سب سے پہلے آپ نے یہاں سے شروع کرنا ہے اور اس طرف کو موو کرنا ہے، جیسے اردو رسم الخط ہوتا ہے۔ کیا جو ہے یہ کیسے لکھا جائے گا؟ اس کا ایک میں طریقہ، یہ دیکھیں، میں لکھوں کیا جنات نظر، اس طرح، تو اس کو توڑوں گا تو کیا سے لکھا جائے گا؟ کاف یہ الف، 3 ہو گئے۔ اب جو دوسرا ورڈ ہے نا وہ اس کے نیچے لکھنا ہے، لیکن پہلے والا ورڈ چھوڑ دینا۔ تو جنات ہے نا، جیم نون الف تے، کیا جنات نظر آتے ہیں، 2 چھوڑ دی یہاں سے آگے، نون زے رے، آتے تے یہ، ٹھیک ہے۔ کیا جنات نظر آتے ہیں، یہاں پہ ہے یہ نون، ٹھیک ہے۔ یہ جسٹ آپ کو سمجھانے کے لیے۔ اب اس کو پڑھا کس طریقے سے جاتا ہے؟ پڑھا جاتا ہے فرام لیفٹ ٹو رائٹ، مطلب آپ نے موو کرنا ہے اس سمت میں اور آپ نے موو کرنا ہے یہ سمت اور یہ سمت، ٹھیک ہے۔ یہ دوبارہ دھیان سے سمجھیں، جیسے کاف ہے، کاف یہ شروع ہو رہا ہے نا، پہلا، ٹھیک ہے، پہلے کے بعد نیچے کوئی نہیں ہے، آگے چلے جائیں گے، دوسرا، پھر کون سا آ جائے گا؟ جیم، 2 کے بعد نیچے آ گئے ہم، 3، چوتھا کون سا آ گیا؟ 4، اس کے اوپر ہم ایک نشان لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ 1 4 ہمارا مکمل ہو گیا۔ اب دوسرا کیسے ہوگا؟ اب اس کے بالکل نیچے سے 1، پھر اس کے نیچے 2، اس کے نیچے کوئی نہیں ہے، یہاں پہ آ گئے 3، اس کے نیچے 4، یہ دوسرا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب کہاں سے شروع کریں گے؟ یہاں سے 1 2 3 4، یہ 4 ہو گیا، پھر 1 2 3، آخری جو ہوں گے نا 4 سے کم وہ سارے کنسیڈر ہو جائیں گے، مطلب یہ بھی اور یہ بھی۔ اس کو لکھا کیسے جائے گا؟ اس کو لکھا جائے گا، سب سے پہلے آپ کیا لکھیں گے؟ الف، پھر آپ لکھیں گے زے، پھر آپ لکھیں گے ہے، پھر آپ لکھیں گے بڑی ہے چھوٹی ہے نو، ٹھیک ہے جی۔ یہ میں نے اب آپ کو ورڈ بتایا۔ اب ان ورڈز کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ڈبل کا فارمولہ اور سنگل کا فارمولہ اور ایک اور تیسرا فارمولہ ہوتا ہے۔ تو یہ علم جعفر میں یہ 4 کا کلیہ ہے جو میں نے آپ کو آج بتایا، ٹھیک ہے۔ 4 کے کلیہ کے ساتھ میں آپ کو ایک چیز اور بتا دیتا ہوں کہ حروف کی جو اقسام ہے نا وہ ہم نے پہلے پڑھی تھی، حروف کی 2 اقسام ہیں، ٹھیک ہے۔ حروف صامت بغیر نقطے کے ہیں، نورانی حروف ہیں، اور دوسرے جو ہیں وہ کون سے ہیں؟ ظلماتی حروف ہیں۔ اب حروف کی ایک قسم اور بھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ قسم کون سی ہے جی؟ وہ قسم ہے عناصر کے حساب سے۔ علم جعفر
حروف کی تقسیم عناصر کے حساب سے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ایک چیز ذہن میں رکھیں، انسانی جو جسم ہے نا، یا کائنات میں جتنی بھی زندہ چیزیں ہیں نا، ان کے بیسیکلی جو عنصر ہے نا وہ 4 ہیں۔ کائنات کے جتنے بھی جاندار ہیں ان کے عنصر کتنے ہیں؟ 4۔ کون کون سے؟ نمبر اب میں یہاں پہ بنانے لگا ہوں۔ آگ، ہوا، پانی اور مٹی، یہ 4 عنصر ہیں۔ انسان بھی انہیں 4 عنصر سے مل کے بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ آگ کو ہم کہتے ہیں جی آتش یا آتشی مزاج، ہوا کو ہم کہتے ہیں بادی، بات کرتے ہیں ہوا کو، پانی کو ہم کہتے ہیں جی آب، اور مٹی کو ہم کہتے ہیں خاک، ٹھیک ہے، یہ چیز ہوگی۔ اچھا، اب ہم نے جو پڑھے تھے حروف تہجی، ہم نے پڑھے تھے 4 کے سیٹ کے ساتھ، اور ہم نے پڑھے تھے 14 اور 14 کے سیٹ کے ساتھ۔ اب ہم اس میں کیسے لکھیں گے؟ اس میں ہم لکھیں گے 4 کے سیٹ کے ساتھ، جو اس طرح ورڈ ہاریزونٹل، الف، بے، جیم، دال، ٹھیک ہے۔ دوسرا کون سا تھا؟ ہے، واو، زے، ہے۔ تیسرا کون سا تھا جی؟ توئیں، عین، اور توئیں چھوٹی ہے، کاف، لام۔ پھر میم، نون، سین، عین۔ پھر آئے گا فے، سواد، کاف، رے۔ پھر شین، تے، سے، ہے۔ اینڈ پہ کیا آئے گا جی؟ زال، زواد، زوئیں اور غین۔ یہ آپ دیکھیں، یہ ہم نے ایک چارٹ بنا لیا۔ اب اس چارٹ کو پڑھا کس طرح جائے گا؟ اس چارٹ کو اس طرح پڑھا جائے گا۔ وہ لوگ جن کا نام ان 3 1 2 3 4 5 6 ان 6 حروف سے شروع ہوتا ہے نا، 1 2 3 4 5 6 7 حروف سے، سوری، ان کا مزاج کون سا ہوگا؟ آتشی۔ جن کے نام میں یہ حروف ہوں گے وہ بادی، پھر اس طرح آبی، پھر خاکی، ٹھیک ہے۔ اب کیا اگلا سٹیپ کیا ہے کہ آپ ان حروف کی مطلب آپ کو پتہ چل گیا نا کسی کا آتشی مزاج ہے۔ اب اس کے سوال ہوں گے، اس کی عمر، اس کا شادی کی عمر، اس کی لک، ٹھیک ہے، اس کے حساب سے اس کی ترقی، اس کا سفر، یہ سارا ان ورڈز کے حساب سے پڑھا جاتا ہے۔ مطلب میں نے کسی کا ورڈ ڈھونڈنا ہے، یہ سفر کب کرے گا، یا شادی کب کرے گا، یا اس کے بچے، یہ سب چیزیں میں اسی چارٹ کے حساب سے پڑھا جاؤں گا۔ یہ بیسیکلی علم جفر کی حروف کی وہ تقسیم ہے جس میں ہم عناصر کے ساتھ اس کو ٹیلی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اس میں دو چیزیں دیکھی ہیں، ایک تو ہم نے 4 کا کلیہ دیکھا ہے، ایک ہم نے حروف کی تقسیم دیکھی ہے بحوالہ عنصر۔ تو یہ بیسکس ہیں علم جفر کی۔ یہ جب تک اس میں ہماری 3 سے 4 کلاسز اور ہوں گی، یہ 3 سے 4 آپ کہہ لیں ویڈیوز اور میں اپلوڈ کروں گا، اس کے بعد پھر ہم سوالوں پہ فوکس کریں گے۔ ایک سوال پوچھیں گے، پھر وہ علم جفر میں دیکھیں گے کہ اس سوال کا کیا جواب آتا ہے، اس کے تویز کیسے بنائے جاتے ہیں، ان سے کیسے کام لیا جاتا ہے، کتنے دن میں اس کی۔ اچھا، اس کی ایک چیز اور آپ کو بتا دوں، جو آپ کوئی پڑھائی کرتے ہیں نا، کوئی علم، جو کسی بھی علم کی، اس میں آپ کو عزیمت ہو سکتی ہے۔ علم جفر میں رزلٹ غلط آ سکتا ہے، عزیمت نہیں ہوتی۔ تو یہ اس حساب سے بڑی اچھی ایک چیز ہے نئے سیکھنے والوں کے لیے کہ وہ پریکٹس کر سکتے ہیں، وہ اس میں اچھی ترقی کر سکتے ہیں، اور یہ چیز ان کے لیے بڑی یوزفل ہے۔ تو مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، کوئی کویشچن ہو تو مجھ سے ضرور پوچھیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، آگے آنے والی ساری ویڈیوز دیکھیں، اسپیشلی علم جفر کی۔ تب ہی اگر آپ اس کی ساری ویڈیوز دیکھیں گے جس طرح میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اگر آپ اس کی پریکٹس کریں گے تو پھر ہی آپ ایک کامیاب عامل جفر کے یا علم جفر کے بن سکتے ہیں۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا جی۔ السلام علیکم۔